ایک دفعہ نادانستگی میں مجھ سے جامعہ ابی بکر میں ایک حماقت ہو گئی، وہ بڑا تفصیل طلب کے صاحب بعد میں کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو وہ آئے جامعہ ابی بکر میں، اور آنے کے بعد کلاس میں جو ہے انہوں نے، کیونکہ عربی میڈیم ہے تو انہوں نے کہا من ضیاء الرحمن۔ کلاس میں آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ضیاء الرحمن آپ آ جاؤ، انہوں نے کہا من ضیاء الرحمن، میں نے کہا نا تعال معی۔ تو انہوں نے لیا اور اپنے آفس میں لے گئے، اور مجھے یہ اجازت نہیں تھی جامعہ ابی بکر میں پڑھتے ہوئے کہ میں ان کے آفس جا سکوں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں والد صاحب جو ہے وہ ان کا بڑا سفر رہا کرتا تھا، کئی راتیں اس طرح ہوتی تھی، کئی مہینے اس طرح گزرتے تھے کہ جب وہ آتے تھے تو ہم سو چکے ہوتے تھے، جب ہم اٹھتے تھے تو وہ جا چکے ہوتے تھے، اس طرح جو ہے نا روٹین بنتی تھی۔ تو وہ سفر پہ گئے، سفر سے واپس آئے تو اتفاقاً میں جو ہے وہ جامعہ ابی بکر میں صرف اور صرف جس وقت امتحانات ہوتے تھے جامعہ میں ٹھہرتا تھا، وگرنہ جامعہ میں ٹھہرنے کی جو ہے مجھے اجازت نہیں تھی۔ اور یہ ہے کہ کھانا بھی مجھے اپنا لنچ باکس لے کر آنا پڑتا تھا، مجھے یہاں پر کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہ ان کا، اور بذات خود بھی وہ یہاں سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور اگر کھاتے تھے تو پھر اس کی باقاعدہ پیمنٹ کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔ جب وہ واپس آئے ہیں یہاں پر تو امتحانات چل رہے تھے، امتحانات 2 ہفتے چلتے ہیں، تو 1 ڈیڑھ ہفتہ میں ان کو دیکھتا رہا یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی کہ ان سے ملاقات کروں، میں ان سے ملتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہنے لگے یار میں جو ہے نا 1.5 مہینہ یا مجھے غالباً یاد نہیں ہے، یعنی اچھا خاصا عرصہ ہو گیا آپ مجھ سے ملے نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ آفس میں آپ نے آنا نہیں ہے، تو میں کس طرح آپ کے آفس میں آتا؟ تو بہرحال یہ ان کا جو ہے ایک جو ہے وہ طرز عمل تھا۔ تو جب یہ مجھ سے جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دفتر میں آؤ، اور وہاں پر آ کر یہی جملہ انہوں نے دہرایا، ہاں جی، کہ تم سمجھتے ہو تمہارے باپ کا جامعہ ہے۔ میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی لیکن وضاحت ان کے سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے جو ہے پھر میرے کان سے مجھے پکڑا، اور یہ جو گیٹ جس سے آپ داخل ہوئے ہیں یہاں تک لائے ہیں، اور کان سے پکڑ کر ایسے دھکا دیا اور کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور میں یہاں سے جو ہے وہ نکلا ہوں، اور ڈگ روڈ تک جو ہے وہ تقریباً اچھا خاصا فاصلہ ہے، جو ہے روتا گیا ہوں۔ بعد میں جامعہ ابی بکر میں داخلہ لینے کے لیے مجھے کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، ایک لمبی کہانی ہے۔